اس کے سامنے جھکا کرو. مولا علی فرماتے ہیں میں 15 دن کے بعد اپنے گھر آیا, حدیث بیان کر رہا ہوں, آخری ختم کر رہا ہوں, بہت جلدی مجھے لکھے میں دھیان سے سنو. فرماتے ہیں 15 دن کے بعد آیا تو میری بیوی نے مجھے مسکرا کے سلام کر دیا, اور کچھ نہیں کرنا ہے عورتوں کو. اب بکریاں کی طرح تعویذ مالی رہتی ہیں چار کہ آدمی مجھ سے محبت کرنے لگے. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ جس سے تو تعویذ لے کے آئی اس کی والی تو اس کا خود میں کہنا نہیں مانتی. یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تعویذ میں یہ ہنسنے والی بات نہیں, سوچنے والی بات ہے. یہ آپ نے ہواؤں میں گانٹھیں لگانی شروع کر دی. ایک ہی طریقہ ہے پوری دنیا کی ساری لڑکیوں کے لیے, جن کے گھر بن نہیں رہے انہیں بتا رہا ہوں, جن کے شوہر ان کے خیال رکھتے ہیں انہیں بتا رہا ہوں, اور یہ عمل ایسا بتا رہا ہوں اگر کام نہ ہو تو میرے دامن پکڑ لے قیامت کے دن. کوئی ضرورت نہیں کسی تعویذ کی, کسی ملا کو 20,000 5,000 100-200 روپے دینے کی ضرورت نہیں. بس جب گھر میں شوہر آئے تو ہر بیٹی کے لیے, ہر بہن کے لیے پیغام کہ جب شوہر آئے تو بس اسے مسکرا کے سلام کر دے. یہ فاطمہ کی سنت ہے. سارے میاں کے تعویذ ایک طرف اور نبی کی بیٹی کا طریقہ. بھائی بنارے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیثیت, مسلک اعلیٰ حضرت قابض کا. اب آپ مجھے بتاؤ کہ پورے دن تو کپڑے بیکار سے پہنتے رہتی ہے, گھر میں بالکل پھٹیچر واہیات قسم کے کپڑے پہنتی ہے بیکار سے, اور جب کوئی شادی عدی میں جانے ہوتی ہے تو کپڑے بہت اچھے پہنتی ہے, میک اپ بھی کرتی ہے. اب مجھے بتاؤ اس کی نیت کسے دکھانے کی ہے؟ یہ بدعت نہیں ہے. نہیں, آدمی کے لیے نہیں سجنا اور غیروں کے لیے ستم تو یہ ہے کہ اوروں سے مسکرا کے ملا, اسے تو بس میرا ہی دل دکھانا تھا. اپنے اپنوں پہ رحم نہیں. مرد آ رہا ہے تھکا ہارا تو اور منہ بنا کے بیٹھ گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عورت کو جب پتہ لگے مرد آ رہا ہے تو پھر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت عورت کو پتہ نہیں مرد آ رہا ہے تو فرماتے ہیں پھر وہ یوں کرے کہ پھر وہ میک اپ کرے, کپڑے بھی ٹھیک ٹھاک پہن لے. فرماتے ہیں جتنی بار آئینہ اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے دیکھے گی نا اتنے ہی صدقے کا ثواب اللہ عطا فرمائے. اچھا بتاؤ یہ باتوں پہ عمل ہوگا تو طلاقیں ہوں گی؟ طلاقیں ہوں گی؟ اب آدمی آیا, آئیے تشریف رکھیے پانی, اور دنیا کی کچھ 2-3 باتیں چھپا لو اس سے. ضروری ہے ساری باتیں بتانا اسے؟ کچھ باتیں بھائی چھپا لو. اب ساری چھوٹی بڑی ننھی کنی بات اب تو پہنچانے کی بھی ضرورت نہیں ہوئی, گاڑی چلا رہا ہے. آپ کو بتاؤں یہ 70% ایکسیڈنٹ بیویوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ نیا تجربہ ہے, میں کوئی یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں, آپ کو یہ ایک میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, شمار بتا رہا ہوں جو کہ ایک نئی تحقیق ہے کہ اتنے پرسنٹ کہ اکثر اتنی خطرناک قسم کی فون پہ باتیں کر دیتی ہیں کہ بیچارہ وہ کہیں نہ کہیں جا کے ڈھوک دیتا ہے, وہ کہیں کا غصہ کہیں اتار دیتا ہے. عورت کو چاہیے کہ مرد جب آئے, حضور اقدس کا مبارک حضور کی حدیث, حضور فرماتے ہیں جب میں اپنے گھر جاتا تھا تو میری خدیجہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سید ماں, پہلی ماں, کہف امن و امان, حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب اصحاب کہف کو لوگ پریشان کرتے تھے تو وہ کہف میں جاتے تھے, انہیں جا کے وہاں سکون ملتا تھا, غار میں جا کے سکون ملتا تھا. اب سنو, اصحاب کہف کا سکون غار کے پاس ہے اور میرے نبی کا سکون خدیجہ کے پاس ہے. اللہ نے جیسے اصحاب کہف کے لیے غار کو پیدا کیا ویسے ہی حضور کے لیے خدیجہ کی محبت کو پیدا کیا. خدیجہ وہ ہے جس کے پاس آ کے حضور کو سکون ملتا ہے. سرکار فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں آیا, فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کے خدیجہ نے کہا کیوں رو رہے ہیں میرے سرتاج؟ تو میں نے کہا بڑی پریشان کیا ہے, مکے کے لوگوں نے گالیاں مجھے دی ہیں. فرماتے اندر لے گئی اور اس کے بعد مجھے دودھ پلایا ایک گلاس میں, اور پھر میرے پیروں کے قریب بیٹھ کے بولی میرے سرکار, میرے آقا, چاہے خدیجہ رہے نہ رہے مگر آپ دیکھیے گا ایک دن وہ آئے گا اللہ آپ کو بہت عزتیں عطا فرمائے گا. آپ اللہ آپ کو یہ بی بی ایسا کہتے, سبحان اللہ, یہ کتنی بڑی بات ہے. کہاں کی صورت, کہاں کی یہ دولت, کون سی آگ لگ گئی دولتوں میں, صورتوں والیوں کو طلاق ہو گئی, دولتیں والی چلی گئی, مگر جنہیں اللہ نے اچھا اخلاق دیا ان کے آدمی کی
کی بھی زندگی بدل گئی، ان کے بچوں کی بھی زندگی بدل گئی، پورے گھر میں۔ تو مولا علی فرماتے ہیں میں گھر گیا تو میری بیوی نے مجھے 15 دن کے بعد پہنچا تو سلام، وہ کہتے ہیں پھر میں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے فاطمہ، تو کہتے ہیں انہوں نے دروازہ کھولا، اندر گئی اور پانی دیا، میں نے کہا پیاس نہیں بھوک، تو وہ اندر چلی گئی، میں نے کہا فاطمہ کھانا، کہتے 3-4 بار آواز دی، آواز نہیں ہے، پھر میں نے سنا کہ آواز رونے کی آ رہی، میں اندر میں نے دیکھا دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی ایک جگہ کونے میں بیٹھی ہوئی رو رہی، میں نے کہا کیا ہوا فاطمہ؟ کہنے لگی آپ کو کھانا نہ دے پانے کا افسوس ہے، میرا شوہر تھک کے آیا ہے اور میں کھانا نہیں دے پا رہی۔ کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا، آج بھی کئی دن ہو گئے، آپ کے بچے بھی بھوکے ہی سو گئے اور پھر میں بھی بھوکی ہوں، مگر آپ کو کھانا نہ دینے کا افسوس ہے۔ مولا علی کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کوئی ایسے بھی کسی سے بات کر سکتا ہے؟ انہیں کہنا چاہیے تھا، رکھ کے چلے گئے تھے، دھیان تو دیا نہیں، یہ باتیں ہونی چاہیے تھی، مگر کیا کریں مجھے افسوس ہے۔ کہتے ہیں مولا علی میں نے کہا فاطمہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اب سنو، کہتے ہیں فاطمہ دلوں کے حال جانتی تھی، مولا علی فرماتے ہیں دلوں کے حال جانتی تھی، مجھے دیکھ کے بولی اے علی میرے ابا نے کہا تھا فاطمہ اپنے شوہر سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ کہتے ہیں میں وہاں سے کونے میں بیٹھا تھا، وہیں بیٹھ کے رونے لگا، میں سوچا میرے پاس ایک بھی پیسہ نہیں تھا اور فاطمہ نے مجھے پہچان لیا کہ میرے پاس کچھ نہیں، مگر فاطمہ روئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ تو چلے گئے تھے، میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں مولا علی میں باغ میں گیا، میں نے کہا یہودی میں تڑپ گیا، تھکا ہوا بھوکا پیاسا تھا، مگر حضور کی بات سن کے میں گیا، میں نے کہا مجھ سے کوئی مزدوری لے لو، ادھر دیکھو دھیان دو، مزدوری لے لو۔ فرماتے ہیں مولا علی میں مزدوری کے لیے گیا اور میں نے اس نے کہا کہ ایک اگر آپ ایک کھجور دوں گا آپ کو، ایک ڈول نکالیں آپ۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے 3 ڈول نکالی، میں تھک گیا، بڑی بڑی ڈول۔ اللہ اکبر۔ ابھی کوئی تمہارا بھائی، تمہارا بھتیجا، رشتہ دار، ماموں، خالو کوئی مزدور ہونا تو اس سے رشتہ مت توڑنا، اسے برا مت سمجھنا۔ میں اس مائک پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں جس علی کی اولاد ہوں وہ میرا باپ مزدوری کیا کرتا تھا، وہ مزدور تھا، وہ پانی دیتا تھا باغ کو۔ میں کہہ رہا ہوں آپ سے یہ کوئی بری بات ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ فخر ہے۔ اب بتاؤ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرا باپ نہیں تھا علی جس کی سب سید اولاد ہے، جس نے مزدوری کی ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہو؟ مزدوری کرنا بری بات نہیں۔ مولا علی کہتے ہیں پورے دن میں نے پورے دن وہ کام کیا، پورے دن میں نے رسی سے پانی نکالا۔ کہتے 17 کھجوریں ملی تو ہاتھ پہ رکھ کے حضور کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا علی آگے خیریت سے؟ جی۔ کہا حضور یہ کھجور کا تیرے بچے تو بھوکے ہیں، انہیں نہیں دی اپنی بیوی کو؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں حضور نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ میں علی سے راضی ہوں، تو بھی علی سے راضی ہو جا، اے بے پناہ طاقت والے تو بھی علی سے راضی ہو جا، تو اس کی اولاد سے راضی ہو جا۔ کہتے ہیں حضور پھر میرے گھر گئے، میرے حسن کو اٹھایا تو حسن کمزور اتنے تھے، اٹھتے نہیں تھے، تو ہاتھ میں آپ نے کھجور کی وہ نکالی گٹھلی اور حسن کے منہ میں، پھر حسین کے منہ میں۔ اللہ اکبر۔ دونوں بچے کھا رہے تھے، نانا کو دیکھتے جاتے تھے، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مدینہ شریف میں 5 لاکھ لوگوں کو ایک دن میں حضور جو ہے نا سرکار افطار کرواتے ہیں، 5 لاکھ لوگوں کو، اور ایسے کر کے حضور نے دعا کی تھی ہاتھ اٹھا کے، اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے۔ آپ کو پتہ ہے پہلی امتیں بھوکی مر گئی گناہ کرنے کی وجہ سے، مگر آپ کے گھر کا دانا پانی، ہمارے گھر کا دانا پانی سب حضور کی وجہ سے تو ہے۔ تیرا اللہ اکبر، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم سب امتی مل کے نبی کو اتنا یاد نہیں کرتے جتنا فیس بک دیکھتے ہیں۔ نوجوان لڑکوں سے کہتا ہوں آپ کسے بھول گئے؟ اس نبی کو جس نے پوری رات آپ کے لیے دعائیں کی ہیں، پیٹ پتھر باندھے ہیں، اس پیغمبر کو بھول گئے؟ قبر میں جاؤ گے وہی نبی ہوں گے، آپ کی طاعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، حضور آئیں گے قبر میں، میں اور آپ جائیں گے، حضور سے کیا کہو گے؟ ہم نے آپ پر 10 بار بھی درود نہیں پڑھا حضور، ہم وہ بدنصیب ہیں کہ جنہوں نے فیس بک کو تو 3 گھنٹے دیے، فلمیں تو خوب دیکھی، مگر آپ پر درود نہیں پڑھا میرے آقا، آپ پر نہیں پڑھا۔ یہ کیا جواب دو گے؟ بولو کچھ دن رہ گئے موت میں، ہم نے جوانوں کو بھی مرتے دیکھا ہے، ہم نے بوڑھوں کو بھی مرتے دیکھا ہے، ہم نے بچوں کو بھی موت آتے دیکھی ہے،
اللہ سب کو لمبی عمر دے، میں دعا کر رہا ہوں، مگر بتاؤ پھر بھی تو موت ایک دن آنی ہے نا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، توجہ کریں۔ مولا علی کہتے ہیں کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو فرماتے ہیں میری شادی ہو گئی فاطمہ سے، تو میں نے فاطمہ سے کہا فاطمہ دیکھو میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو ایک پاؤں رکھتا ہوں رکاب پر، اور پھر گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے ایک قرآن میرا پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن پورا کرنا علی کا کام ہے، قرآن شروع کرنا علی کا کام ہے، پورا کر دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ اکبر، میں پورا ہو جاتا ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا میں ایسا قرآن پڑھتا ہوں، آپ کیسا قرآن پڑھتی ہیں؟ تو سیدہ فرمائے لیکن میں چکی رکھتی ہوں اور چکی کو گھمانے سے پہلے اس میں دانے رکھتی ہوں، اور ایک میرے چکی